بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو 2-3 باتیں کینیڈا کے حوالے سے کور کر دوں گا، کیونکہ یہاں پر اگین جو خبر میرے پاس آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے تقریباً 28,000 ورک ویزا جو ہے یا تو وہ پروسیسنگ روک دی گئی ہے یا پھر وہ جو لیمیا ہے یا جو بھی پروسیس ہے اس کو شفٹ کیا جائے گا دوسرے ممالک کے اوپر، اور ان سے وہ اپرچونٹی لے کر کسی اور کو دی جائے گی۔ تو اس کے اندر جو ہے پاکستانی، بنگلہ دیشی اور فلپینو، نیپالی بھی اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 28,000 کا نمبر جو ہے یہ ہمارے کھاتے کا نہیں ہے، جو کہ ہمارے کھاتے میں آ جائے گا۔ اب اس میں سے شیئر ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل میں کہتا ہوں اگر ہمارا یہ شیئر 5,000 کا بھی ہے تو ناٹ بیڈ، 5,000 ایکسٹرا لوگ جائیں گے۔ بہرحال میرا یہ نہ موضوع ہے نہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں اس 5,000 کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں۔ اگر یہ مل گیا تو ہمارا نمبر بڑھے گا تو ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ ہمارا نمبر اس میں ایڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں وہ اب آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھنا شروع کریں، میں آپ کو میکسیمائز کر دوں گا تمام انفارمیشن۔ کچھ معلومات سسٹم پہ ہوتی ہے، Canada.ca پہ ہوتی ہے، اور کچھ معلومات جو ہوتی ہے وہ پرسنل ہوتی ہے جو آپ کو وہاں پر جا کر پتہ چلتی ہے۔ تو جو وہاں پر جا کر پتہ چلتی ہے پہلے وہ انفارم کر دوں، اس کے بعد آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں وہ بتا دوں گا۔ جو لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں، مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ ہم پہنچ چکے ہیں، اب بتائیے، کیونکہ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں ان کی تو میں یہاں پر جانے سے پہلے کاؤنسلنگ کرتا ہوں، وہ بھی ایک سیشن ہوتا ہے ہمارا۔ لیکن جو لوگ کاؤنسلنگ کر کے نہیں گئے، ایسے ہی نکل گئے، وٹ ایور ریزن جو بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ان کو بھی میں بتا رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے۔ تو وہ بھی دیکھیں، یہ ویڈیو جیسے بھی گئے ہیں دیکھ لو ویڈیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی کے بھی کلائنٹ ہیں ہوں گے میرے، آپ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایز اے بردر جو ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس معلومات کو جو آپ نے رکھنا ہے وہ رکھنا ہے 27 سپٹمبر 2023 کے حوالے سے۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ 2025 کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں سن رہے ہوں اور آپ لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیو، اب یہ ویڈیو جب جائے گی تو ڈیلیٹ تو نہیں ہوگی نا، پھر 2023 میں 2027 2028 کے اندر بھی اگر آپ بولیں گے بھائی آپ نے باتیں کی تھیں وہ میچ نہیں کر رہی ہیں، تو میں نے ڈیٹ بتا دی ہے 2023 سپٹمبر، اور آج ہے 27 سپٹمبر۔ اوکے، اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کینیڈا کتنے پروگرام اناؤنس کرتا ہے۔ تو تقریباً اگر ہم امیگریشن کی بات کریں، PNP کی بات کریں، مختلف پیکج کی بات کریں، تو 120 سے زیادہ پروگرام یہ دیتا ہے، اور وہ موسٹلی پروگرام جو ہے آپ لوگوں کے علم میں ہے، میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اگر کوئی 10 15 20 25 30 رہ گئے ہوں گے تو وہ بھی میں کر دوں گا، اور جو آنے والے پروگرامز ہیں جو تقریباً 50 60 میرے علم میں ہیں تو وہ بھی میں آپ کے سامنے تبھی رکھوں گا جب ان کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ ایک پروگرام سپٹمبر میں آیا ہے، اس طریقے سے پروگرام آتے رہتے ہیں، آتے رہیں گے، اور وہ پہلے پائلٹ ہوں گے، بعد میں پروگرام بن جائیں گے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، ہمارے آفس سے بھی اس کی اسسمنٹ بھی کرا سکتے ہیں، اور پروگرام میں ڈائریکٹ بھی آ سکتے ہیں۔ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، بات سمجھنے کی ہے، سمجھ میں آ گیا تو اٹس اوکے۔ تو اس کے اندر اب معاملہ آتا ہے کہ پروگرام کے علاوہ کون سا آپشن ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے نمبر 2 کے اوپر ورک ویزے کا۔ ورک ویزے کا آپشن بھی بہت زیادہ پاپولر ہے، اور آپ دنیا میں کہیں پر بھی ورک ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، چونکہ ہم اوورسیز کنسلٹنسی ہیں تو ہمیں اس بات کا ادراک رہتا ہے کہ ہم جہاں پر جاب لینے کی بات کر رہے ہیں، فیس بک تو بھرا ہوا ہے، فیس بک پہ تو جمعہ بازار، اتوار بازار، پیر بازار سب لگا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیجئے۔ ایک کو آپ کہیے ڈیمانڈ والی کنٹریز، ایک کو آپ کہیے اپلائی والی کنٹریز۔ تو کینیڈا جو ہے وہ ہمارے لیے یا انڈیا کے لیے یا نیپالیوں کے لیے، انڈیا لوگ اب نہیں رہی لیکن نیپالیوں کے لیے، اور ہو جائے گی دوبارہ، ٹھیک ہو جائے گا، بنگالیوں کے لیے یا فلپینیوں کے لیے یا یہ جو باقی بھوٹانیز ہیں، جو کچھ بھی، ان لوگوں کے لیے یہ ہے اپلائی کرنے والی کنٹری۔ یو ہیو ٹو اپلائی، آپ کا سیپریٹ کیس ہوگا، کوئی ریشو نہیں، کچھ نہیں، آپ کا اپلائی ہوگا، آپ کا لیمیا آئے گا، آپ کو لے کے جایا جائے گا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ پہلے کتنے گئے اور آپ کے بعد کتنے جائیں گے۔ اگر دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا یا ایک بندہ بھی نہیں جائے گا، لیکن اگر آپ کا پروسیس ہو گیا ہے، کمپلیٹ لیمیا آ گیا ہے، تو آپ جا رہے ہیں، دیٹس آل۔ آپ کو نہیں معلوم کرنا کہ جی پہلے کتنے گئے اور کتنے جائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ورک ویزے کے بعد پروسیس آتا ہے اسٹوڈنٹ ویزے کا، اور اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے ہم براہ راست پروسیس نہیں کرتے، ہمارے پر ٹیم آ جائے گی، جگہ بن چکی ہے تو وہ ہم لانچ کر دیں گے، لیکن فی الحال جو میں نے سنا ہے
جس میں ٹیوشن فیس اینڈ بلا 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 جو چیز بھی جب آپ اکٹھا کر لیں تو تقریباً لگ بھگ کوئی 1 سال کی فیس ہوتی ہے نا, تو لگ بھگ موٹی فیس وہی ہوتی ہے. تو کم از کم پاکستانی 50 لاکھ روپے کے آس پاس, یا کم بھی ہو سکتے ہیں تھوڑے بہت, لیکن 50 کی ایوریج پکڑ کے چلیں, کیونکہ اگر فار ایگزامپل 40 ہونے ہیں یا 35 ہونے ہیں تو آپ 50 کا دماغ بنایا کریں, ہمیشہ اوپر کی اماؤنٹ کو پکڑا کریں. اس کے بعد آپ آ جائیے جو وہ ہے اسٹوڈنٹ کی میں بات کر رہا تھا, تو جو میں نے وہاں پر دیکھا اور ان اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں اتنا زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں, تو انہوں نے بولا کہ جی لیبر شارٹیج کینیڈا کا ایک معمول بن چکا ہے اور کینیڈا میں لیبر شارٹیج ہے. اوکے فائن, پھر آپ خوش کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب تک گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ 20 گھنٹے کام کر سکتے ہیں ویکلی, اور اب ہمیں انہوں نے کر دیا ڈبل, ہم 40 گھنٹے کام کر سکتے ہیں. دیٹ از ویری نائس. ٹھیک ہے, مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ ینگ ہیں تو یہ پلیٹ فارم آپ کے پاس اچھا ہے, یہ دماغ میں رکھیے گا. 40 گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہت زیادہ فل ٹائم ہوتے ہیں سمجھ لو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ دیکھ لیجئے 8×5=40, اگر آپ عام آدمی کی بات کریں تو وہ 40 گھنٹے کام کرے گا تو ہفتے میں تو وہ 8 گھنٹے کام کر رہا ہے ڈیلی, تو 2 چھٹیاں لگا لیں, ختم ہو گیا, 40 گھنٹے ہو گئے پورے آپ کے. تو اس لیے بڑا زبردست ہے یہ. اچھا اب آ جائیے رہائش کے اوپر. آپ نے سوال کیا تھا کہ رہائش کا بتا دیں, تو رہائش میں یہ ہے جنرلی اسپیکنگ اس میں آپ $200, $500, $800 اوپر نیچے کر سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے جگہ کے اوپر, لوکیشن کے اوپر. بلڈنگ نئی ہے, پرانی ہے, ٹھیک ہے نا, بیسمنٹ کے اندر ہے, 26واں فلور ہے, بھائی یہ گنجائش رکھیے گا. میں ایوریج پکڑوں گا. ایوریج میں یہ ہے کہ تقریباً 3,000 روپے کا اگر ایک اپارٹمنٹ مل رہا ہے, 2 بیڈروم اپارٹمنٹ مل رہا ہے فار ایگزامپل, یا کچھ بھی آپ مان لیجئے, تو لوکیشن کوئی بھی ڈال دیجیے بیچ میں. تو اس میں اگر فار ایگزامپل پاکستانی رہ رہا ہے گروپ, تو لڑکے رہ رہے ہیں, مان لیجیے کہ وہاں پہ 6 لڑکے کہتے ہیں کہ جی ہم یہ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, 2 کمرے لے لیتے ہیں یا 3 کمرے ہیں تو لے لیتے ہیں, جو بھی ہے. تو اس 3,000 کو آپ ڈیوائڈ کر دیں. اگر وہ 2 کمرے بھی ہیں تو اس میں اگر وہ 600 پہ آ رہے ہیں تو 500 پر بندہ آ جاتا ہے. اگر وہ 4 بندے اس میں آ گئے تو 750 آ گیا. اس طریقے سے اگر 3 لوگ اس میں قیام پذیر ہیں تو 1,000 آ گیا, ٹھیک ہے. اگر 2 بندوں نے لیا ہے تو اس کے اوپر 1,500 آ گیا. اس طریقے سے یہ شیئرنگ بیس کے اوپر آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں, لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیے فیملی سسٹم کے اوپر. فیملی سسٹم میں اگر آپ ہیں, فیملی کو لے کر آتے ہیں, تو میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں جانے والے کو, بھائی جا رہے ہو فیملی ابھی نہ کرو, چلے جاؤ. آپ کی فیملی کو آپ نے ہی پالنا ہے, آپ نے ہی پیسے دینے ہیں. میرا تو کچھ لینا نہیں ہوگا اس میں اندر, نہ ہی گورنمنٹ سپورٹ کرے گی. تو یو ہیو ٹو بیئر. جب بیئر کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤ تو بلا لو, ہمیں کون سا منع ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو صرف خرچہ بتا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ کرایہ میں نے کہا 3,000 روپے, آپ یہی پکڑ لیجئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بجلی کا بل $100, یہی پکڑ لیجئے. گاڑی بہت ضروری ہے, میں نے آپ کو 100 دفعہ کہا ہے, اور میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں آپ کو کہ جب گاڑی خرید کر ایئرپورٹ جانے کے قابل ہو جاؤ تو فیملی کو لے کر آ جانا, کیونکہ وہاں پر یہ جو آپ پاکستان میں ہر قسم کی, ہر نسل کی سواری موجود ہے نا, ہر شکل کی, تو وہاں پر وہ دستیاب نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو گاڑی کتنے کی ملے گی, گاڑی کا اگین ڈیپینڈ کرتا ہے آن دا ویلیو آف دا مارکیٹ. سیکنڈ ہینڈ کار, فرسٹ ہینڈ چھوڑ دینا, برانڈ نہیں چھوڑ دیں, لیکن اگر ہم اب سیکنڈ ہینڈ پہ آتے ہیں اور مناسب ریٹ پہ آتے ہیں, اچھی گاڑی پہ آتے ہیں, اب اچھی کہیے کچھ بھی کہیے, لیکن 10,000 سے لے کر 10,000, 12,000, 13,000, 14,000, لگ بھگ 15,000 تک گاڑی آپ کو بہرحال مل جانی چاہیے. اور وہ گاڑی مناسب ہوتی ہے, اور اس کو جب آپ لے لیں گے تو اس سے پہلے آپ اس کو روڈ پہ نکالیں. آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو اس کا انشورنس کرنا پڑے گا. انشورنس کے بغیر گاڑی روڈ پہ آنا جرم ہے, ٹھیک ہے. انشورنس جو ہے وہ تقریباً 300, 350 کے آس پاس, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کتنے پرانے ہو گئے ہیں. تو 300 پکڑ لیجئے, 300 کی آپ کی انشورنس آپ کی ہو جائے گی. کسی کی 350 ہوگی تو ہونے دیں, 300 کی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کہہ لیجئے کہ گاڑی لی ہے تو پیٹرول بھی ڈلنا پڑے گا. تو پیٹرول ایوریج جو ہے, جو میں نے پرسنلی آپ کو بتا دوں, $300 کے اس پہ منتھلی آپ رکھ لیں. آپ کو جانا ہے, آنا ہے, تمام چیزیں, معاملات. باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں چلاتے ہی رہتا ہوں تو پھر وہ الگ بات ہے, لیکن میں نے آپ کو بتا رہا ہوں ایوریج $300 پکڑ لیجئے گا. اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ جی کھانا پینا, گروسری منتھلی, ہمارے یہاں ایک ہے نا فیشن کہ ہم لوگ مہینے میں ایک بار اپنے کچن کے لیے گروسری لیتے ہیں, جس میں جو ہمارا چینی, آٹا, گھی, یہ وہ. تو وہ جو ہے نا وہاں پر اگر آپ ایک نارمل فیملی ہیں اور نارمل کھانا کھاتے ہیں تو پھر آپ اس کو $1,000 سے پکڑ لیجئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں 2 نہیں ہیں 4 بچے ہیں, 4 نہیں 6 بچے ہیں, 6 نہیں 8 بچے ہیں, بچے بڑے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو پھر اس حساب سے وہ بڑھتا رہے گا. ٹھیک ہو گیا.
اسکولنگ کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ جی اسکولنگ کے بارے میں بتا دیں، تو اسکولنگ کا یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ اسکول کو مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ اسکول جو ہے وہ ٹھیک ہے میرے بچوں کے لیے، تو وہ پاکستان کے 12 جماعت تک وہ فری ہوتا ہے. وہاں آپ اس کو انٹر بولتے ہیں نا، ایف اے بولتے ہیں، آئی کام بولتے ہیں، وہاں پر وہ لوگ اس کو اسکول ہی بولتے ہیں، تو وہ فری ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن اگر آپ بولتے ہیں کہ جی مجھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں ہوتا ہے، وہاں پر مسلم کمیونٹی سے اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر ہندو کمیونٹی کے اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر مختلف مذاہب کے اسکول جو ہے وہ اپنی کمیونٹی اسکول چلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر اسٹارٹ کر لیجئے $1000 سے پر منتھ اف یو کین افورڈ. تو آپ وہاں پر اس کو پھر تربیت دے دیں، وہاں پر آپ کی مذاہب کی جو چیزیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی، اور آپ جو ہے سمجھتے ہو کہ ماحول اچھا ہے تو ٹھیک ہے. باقی گھر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں بھی وائی فائی کنیکشن لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر یہ وائی فائی کنیکشن جو ہے $70 $80 میں یہ لگ جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا خرچہ لمبا چوڑا ہو گیا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب میں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل میں تو میں جا چکا ہوں، اب میں اس کو شارٹ کٹ کرتا ہوں. میں آپ کو صرف ایک جاب کے بارے میں بتاؤں گا جو بڑی آسان ہے، ٹھیک ہے. لوگ وہاں پہ میں دیکھتا ہوں مارے گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر سی وی کبھی ادھر سی وی، جواب نہیں آیا، پسینے صاف کر رہے ہیں، سو آن. آسان جاب پہلے پکڑ لو، پھر سمپل سی بات ہے. اب اور اس کو کتنا بڑھانا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، فیملی کے ساتھ سروائیو کرتی ہے وہ بتا رہا ہوں. سیکورٹی جاب، ٹھیک ہے، سب سے بیسٹ آپشن کیا ہے؟ سیکورٹی جاب. سیکورٹی جاب ملتی کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کسی سیکورٹی جاب کی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینا ہے. وہ آپ کو آن لائن کورس کروائیں گے زوم کے اوپر، 4 دن کا کورس ہوگا، کروائیں گے آپ کو. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی وہ داخلہ کتنے کا دیں گے؟ داخلہ آپ کا ہوگا تقریباً $250 کا، ٹھیک ہے نا. 250 300 سے اوپر نہیں ہوتا، 250 تک 200 بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، انسٹیٹیوٹ ڈفرینٹ ہے نا. تو میں نے جو دیکھا وہ 250 کا تھا، 250 کا انسٹیٹیوٹ. اور وہ کرواتے ہیں CPR بھی، ٹھیک ہے نا، CPR مصنوعی سانس کا معاملہ. تو وہ کرواتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ $100 کا. تو یہ آپ سے چارج کر لیں گے 350. اب اگر 200 ہے تو 300 ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ تقریباً 4 دن میں فارغ ہو جاتے ہیں. یہ جو بھی میں جاب بتاتا ہوں نا، جو بھی میں جاب بتاتا ہوں اور جو بھی ویڈیو میری ہوتی ہے، اس میں ایک کمنٹ ضرور ہوتا ہے، فیمیل اپلائی کر سکتی ہے. بھائی آپ لوگ ان کے لیے ایک عام انسان کے طور پر ٹریٹ ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ایکسٹرا بینیفٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا. آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں؟ کچرے کا ٹرک چلا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، CPR کر سکتی ہیں، آپ سیکورٹی کھڑی کر سکتی ہیں. آپ جو بولیں گی یس تو انہوں نے آپ کو جاب دے دینی ہے، ٹھیک ہے. ان کے لیے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جب آپ کریں گے تو یہاں پر سیکورٹی میں جابز بہت ہیں، اور اب تک جتنے لوگوں کو میں نے مشورہ دیا ہے وہ لوگ تمام جو ہے بہت تیزی کے ساتھ. اچھا اب وہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ملے گا کیا؟ ملتا یہ ہے تقریباً 16 سے لے کر $22 کے آس پاس اماؤنٹ بنتی ہے. میں نے ایوریج پکڑی ہے $20. اگر $20 ملتے ہیں اور آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں روزانہ تو یہ بن جاتے ہیں $160. $160 اگر آپ کرتے ہیں اور آپ کرتے ہیں 22 دن کام. میں ہفتے کو اور اتوار کو آپ کو ریسٹ کروا رہا ہوں، میں کہتا ہوں کام مت کیجئے. آپ کی سیلری بن جاتی ہے $3520 ٹھیک ہے، $3520. اب اگر آپ ایک آدمی کام کرنے والے ہیں تو آپ کو $3520 ملیں گے. اگر میاں بیوی کام کریں گے تو کرنا چاہیے، وہاں پر کوئی چھٹی نہیں، میں نے کہا نہیں ہے، تو آپ کو ملیں گے $7040. اور اس قسم کی اماؤنٹ اگر آپ کو ملتی ہے تو یو کین سروائیو یور فیملی ویری ایزیلی. اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا میری لائف بن گئی، میں سیٹ ہو گیا، میں کمپلیٹ ہو گیا، 7000 سیلری آ رہی ہے تو میں خوشحال ہو جاؤں؟ نو. میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ ڈونٹ اسٹاپ، ٹھیک ہے نا، موو فارورڈ. پاکستان میں ہو تو پاکستان سے آپ دبئی جا سکتے ہو، یورپ جا سکتے ہو، کینیڈا جا سکتے ہو. کم از کم ٹرائی تو کرو نا، اپنی ایک قسمت تو آزماؤ. یہاں پر آپ دیکھیں، اور جب تک آپ کی قسمت اٹھ نہیں جاتی، جب تک آپ کا رسک وہاں پر لکھ نہیں دیا جاتا، تب تک آپ لوگ، کیا پتا پہلے لکھا ہوا نہ ہو، لیکن اللہ آپ کی محنت دیکھ کر کے، اللہ آپ کی لگن دیکھ کر کے لکھ دے کہ یار شفٹ کر اس کو، یار ٹھیک ہے نا، اس کو شفٹ کر دے، اس کو جہاں مانگ رہا ہے دے دو. کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہمیں 17 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اگر ادھر آپ بلیو کریں گے تو 17 ماہ، ہم ایک ماہ کو کتنا تنگ کرتے ہیں، ہمیں کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے، دودھ چاہیے ہوتا ہے، کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو وہی سلوک جب آپ، اور وہی رویہ جب آپ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں تو قدرت بھی آپ کے لیے مائنڈ چینج کرتی ہے، اور قدرت بھی کہتی ہے ٹھیک ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ شخص اتنا گڑبڑا کیوں رہا ہے، نماز میں بھی مانگ رہا ہے، ہر وقت تسبیح بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ایفرٹ بھی کر رہا ہے. تو کہتے ہیں ابھی شفٹ ہونا چاہتا ہے آگے، یورپ میں، کینیڈا میں، یا دبئی میں، یا کہیں پر بھی نام لے لیں آپ، ٹھیک ہے نا، خواہش ہے اس کی. تو جب آپ کی وہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو قدرت جو ہے وہ پھر ایسے اسباب پیدا کر دیتی ہے، ایسے معاملات پیدا کر دیتی ہے، ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہے آپ کی گرد
کہ ٹھیک ہے اس کو کچھ ایسا کرو یار، ایسا کچھ سسٹم کرو کہ ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ یہ جب تک لے گا نہیں یہ جان چھوڑے گا نہیں. تو یہ ضد جو ہوتی ہے نا، یہ جو تڑپ ہے، یہ آپ سے کچھ کرواتی ہے. کم از کم عمر بہت چھوٹی ہے، اور آج کل تو وہ زیادہ چھوٹی ہے، 50-60 سال کی زندگی ہے، لگے ہوئے ہیں، دال روٹی چل رہی ہے. اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اس پر آپ کو آگے ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دال روٹی پر آپ ہیں تو صرف آپ نہیں ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ان کے مستقبل کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اس کی خواہشات کے ساتھ. وہ دال روٹی پہ خوش نہیں ہے. اگر مثال دے رہا ہوں، کیا پتا وہ صبر شکر والی عورت ہو، لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ خوش ہے کیونکہ آپ دال روٹی پہ خوش ہو، آپ نے پورے گھر کو دال روٹی پہ لگا دیا، ٹھیک ہے نا، کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، عزت کے ساتھ گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عزت سے گزرنی چاہیے، مگر ایفرٹ بھی آپ کے اوپر فرض ہے. پوری فیملی کو خراب مت کریں اپنی دال روٹی کے چکر میں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.